السلام علیکم ویوز و حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے راجپوتوں کی ابتدا۔ تو ویوز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو ویوز، اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تقریباً 4000 سال پہلے وسط ایشیا یا ایران سے ایک قبیلہ ہجرت کر کے ہندوستان میں داخل ہوا۔ تو انہوں نے 4 قوموں کی بنیاد رکھی۔ وہ قبیلہ آریہ تھا۔ آریاؤں نے تقریباً 4 قوموں کی بنیاد رکھی۔ تو نمبر 1 پہ براہمن، نمبر 2 پہ کشتری، نمبر 3 ویش، اور نمبر 4 شودر۔ تو براہمن کا کام پوجا پاٹ یعنی مذہبی رسومات، ان کی جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کا سارا کام براہمن کا تھا۔ تو جبکہ کشتری کا کام راج پاٹ اور سپاہ گری اور تمام علاقے کی حفاظت کرنا اور ہر معاملات کو سر انجام دینا۔ اور ویش برادری میں ہل چلانے والے، نائی، حلوائی، درزی، لوہار اور تیل نکالنے والے، برتن بنانے والے، ترخان، موچی، موسیقار، فنکار وغیرہ، جنہیں آج کل ہم زیادتی کر کے اپنی زبان میں کمی کہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی قدر تھی۔ لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ یہ اپنے اپنے فن میں ماہر تھے یہ لوگ۔ تو اس وقت جب نئی قوموں کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت ایک آدمی دوسری قوم میں شمولیت کر سکتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکل ہو گیا کنورٹ ہونا۔ تو پھر اپنی اپنی ہی قوموں میں شادی بھی جو آج تک یہ رسم قائم ہے، وہ ہندوؤں نے بنائی ہوئی رسم آج تک ہم لوگوں نے اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ تو ویوز، قدیم ترین راجپوت کشتری تھے، اور ان کا ایک اور ٹائٹل تھا شتری، جو آج بھی بہت سارے لوگ شتریہ اپنے آپ کو انڈیا میں سدواتے ہیں۔ پاکستان میں تو تقریباً سب اپنے آپ کو راجپوت سدواتے ہیں۔ اور ایک اور ٹائٹل ان کو ملا تھا جب یہ لڑکے اور جیت کے آتے تھے، بنیا کا۔ اور چوتھی ذات شودر۔ شودروں کے ذمہ چھوٹے موٹے جو نیچے درجے کے گھٹیا کام ہوں وہ ہوتے تھے۔ تو آج بھی ان کو ہندوستان میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مثلاً جو شودر ان کے مذہبی وید یا گیتا کو سن لے، اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیتے، ایسا کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، جو کہ انتہائی ظلم تھا۔ جیسے کسی جانور کو مارتے ہیں ایسے ان کو مار کے پھینک دیتے تھے شودروں کو۔ تو یہ انسانیت کی گھٹیا ترین مثال ہے کہ کسی انسان پہ ایسا ظلم کرنا، جس کی مثال نہیں ملتی دوسرے مذاہب میں۔ تو ویوز، یہ چوتھی نسل تھی شودر، جنہیں ہندوستان کے یعنی ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آریاؤں سے پہلے یہاں موجود تھے۔ اور ہندوستان میں پہلے بھی ایک نسل آباد تھی جنہیں دراوڑ کہا جاتا تھا، لیکن دراوڑ والی ہسٹری آریاؤں سے بھی بہت پرانی ہے، وہ ان سے بھی پہلے کافی پرانی باتیں ہیں۔ تو یہ چوتھی ذات تھی شودر۔ تو یہ میں نے تقریباً 4 سے 5 ویڈیو دیکھی ہیں انٹرنیٹ پہ راجپوتوں کی ابتدا کے حوالے سے۔ سب کو کچھ نالج نہیں ہے، عجیب عجیب طریقے سے کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کتاب سے تصویر کھینچ کے حوالے سے دکھائیں گے ہر چیز، کہ راجپوت ایک اعلیٰ نسل ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کون کون سی قوموں کو راجپوتوں میں ملاتے رہتے ہیں۔ ایک ہی ویڈیو چلی ہے، وہ سب نے اس کی کاپی آگے کر کے 5-6 ویڈیو بنا دی ہیں۔ کسی کو کچھ صحیح انفارمیشن نہیں ہے کہ راجپوتوں کی اصل ابتدا کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔
تو ویوز پہلے جب آریاؤں نے پنجاب پر تسلط قائم کیا تو وہ لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر خاندان کا ایک عمر رسیدہ بزرگ اس کا رہنما سمجھا جاتا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر خاندان کے ایک بزرگ کو اس خاندان میں راجا کا درجہ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ہر خاندان میں ایک بروہپت یعنی مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا، جہاں راجا کا کام تلوار کے ذریعے قبیلے کی حفاظت کرنا ہے، وہاں برہت کا کام دعاؤں اور مناجات کے ذریعے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ پنجاب میں آباد ہوئے تو انہوں نے کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کی، بلکہ ہر خاندان گویا اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ تھی۔ ان آریہ خاندانوں نے پہلے یہاں بستیاں آباد کیں تو وہ اپنی تمام ضروریات خود ہی پوری کرتی تھیں۔ ہر بستی گویا الگ چھوٹی سی راجدھانی کا درجہ رکھتی تھی، جو بیرونی اثروں اور تسلط سے خود مختار تھی۔ اس دور کے آریہ خاندان اپنی ضرورت کی اشیاء یعنی کھانے پینے کا سامان، لباس، دیگر اشیاء صرف جانور اور شکار سے حاصل کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں جانوروں کی تعداد بہت ہی دولت کا معیار سمجھی جاتی تھی۔ جس خاندان کے پاس جتنے زیادہ مویشی ہوتے وہ اتنا ہی امیر سمجھا جاتا۔ ہر بستی اور ہر خاندان میں ہر قسم کے دستکار، موچی، لوہار، سونار، درزی، حجام وغیرہ موجود ہوتے تھے، جو قبیلہ کے اپنے کام سر انجام دیتے تھے۔ اور اس ابتدائی دور میں ان لوگوں کو معاشرت میں بڑا اہم مقام حاصل تھا، جو میں نے آگے بتایا۔ آج کی طرح انہیں کمی کمی نہیں کہلاتے تھے۔ اس دور میں اس خطہ زمین پر آبادی کا تناسب بے حد کم تھا اور خدا کی زمین عام تھی۔ یہاں کے جنگلات، زرعی زمینیں، شکارگاہیں، چراگاہیں اور آریہ خاندانوں کی کفالت کے لیے کافی تھیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بے شمار خاندانوں میں منقسم اور منتشر آریاؤں میں قبائل بڑھتی گئی اور چھوٹے چھوٹے قصبے نے آباد کیے اور آہستہ آہستہ وہ شہروں کا رخ اختیار کرتے گئے۔ لیکن جب ان لوگوں کے مابین خانہ جنگی نے رواج پایا تو رفتہ رفتہ راجا کی اہمیت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ راجا کا عہدہ مورثی بن گیا اور اس کی نسلوں میں پشت در پشت چلنے لگا۔ اب اس خطہ میں قدم قدم پر مختلف راجدھانیاں بن گئیں۔ ایک دوسرے کے قریب آباد خاندانوں نے مصلحت کے تحت باہمی دفاعی معاہدہ کر لیا اور اپنا ایک راجا چن لیا، جو بیرونی حملہ آوروں کی صورت میں ان کا دفاع کا امور اور نگران تھا۔ اس زمانے میں دستکار کاشتکاری کو بے حد اہمیت حاصل تھی، لہٰذا ان دنوں کے جنگ میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ انسانوں کی یہ جنس گراں نہ ہو۔ اس کی وجہ غالباً آریوں کے ذات پات پر مشتمل نظام میں پختگی تھی۔ جنگجو نوجوانوں کو جہاں دیگر پیشے اختیار کرنے کی اجازت نہ تھی، وہاں اہل پیشہ جنگ کی بھٹی میں وہ لوگ نہیں جھونکتے تھے۔ اگر یہ کہیں کہ ذات پات کا نظام درآمد آریوں کی مجبوری تھی تو یہ بے جا ہرگز نہ ہوگا۔ تصور کیجیے کہ ان کی غذائی ضروریات بھی اسی تناسب سے بڑھنے لگیں۔ اب ان آریاؤں میں باہمی جنگ و جدل اور لوٹ مار کا رواج شروع ہوا۔ اپنے قبیلے یا خاندان کی کفالت کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور طاقتور قبائل کمزور قبائل کے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے۔ یوں ہی رفتہ رفتہ دفاعی ضروریات بھی بڑھنا شروع ہو گئیں اور ان لوگوں نے اپنے گاؤں، شہر اور قصبے دشوار راستوں پر پہاڑی علاقوں میں بنانا شروع کر دیے۔ قلعے بنانے کا رواج غالباً اسی دور میں شروع ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ ذات پات کا رواج آریوں میں اس خطے میں داخل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، یقیناً تھا، تاہم یہ لوگ صرف 3 ذاتوں یعنی برہمن، کشتری یا کھتری یا ویش پر مشتمل اور منقسم ہوتے تھے۔ چوتھی ذات یعنی شودر اسی علاقے میں وجود پذیر ہوئی، جو کہ یہاں کے سیاہ فام لوگ تھے۔ ابتدا میں ان خاندانوں یا قبیلوں کا سربراہ راجا کسی اہم مقام و مرتبے کا حامل نہیں سمجھا جاتا تھا، بس ایک بزرگ ہونے کی بنا پر خاندان کا باب ہونے کے ناطے سربراہ ہوتا تھا گھر کا۔ ہر راجدھانی میں درزیوں، موچیوں اور دیگر یعنی ویش برادری کا ایک ہی خاندان آباد تھا، اور وہ بھی اگر جنگ کی بھیڑ چڑھ جائے تو وہاں کے مکین ان لوگوں کے متعلق اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ گویا انہی حالات کے پیش نظر ذات پات کے نظام کو استحکام ملا۔ پیشے وراثت کی شکل اختیار کر گئے۔ برہمن کی اولاد برہمن بنی، راجاؤں کی اولاد راجا یا راجپوت کہلائی، اور دستکاروں کی اولادیں پشت در پشت دستکار ہی رہیں، اور یہ سلسلہ ایک حد تک ہمارے دیہی علاقوں میں آج بھی جاری و ساری ہے۔ گویا آریاؤں دور میں صرف کشتری ہی عسکری پیشہ اور حکمران گروپ تھا، اور اسی کشتری گروپ کے حکمرانوں کی اولادیں بعد میں راجپوت کہلوائیں۔
جو کہ آج تک سلسلہ یہی چل رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ آریاؤں کو ہند پر قبضہ کر لینے کے بعد ذات پات کے نظام قائم کرنے کا خیال آیا، اس وجہ سے کہ کہیں وہ یہاں کے قدیم ہندی الاصل سیاہ فام میں مخلوط نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس سفید فام نسل کو سیاہ فام نسل سے اختلاط سے بچانے کے لیے انہوں نے ذات کی تقسیم اور یہ نظام وضع کیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات پات کا نظام تقریباً دنیا کی تمام قوموں میں مروج رہا ہے ہمیشہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی قوم میں ذات پات کو صرف شناخت اور الگ تشخیص کا ذریعہ سمجھا گیا اور کسی قوم میں اسے باہمی تفاخر کا ذریعہ گروانا گیا۔ خصوصاً آریاؤں کا ذات پات کا نظام اسی وجہ سے زیادہ مشہور اور مذہبی اعتبار سے کھتری یا مدرجہ بالا کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ نمبر 1، حکومت اور بادشاہی کے نظام کے ذریعے ہتھیاروں کی تربیت حاصل کر کے خلق خدا کی حفاظت کرے، خدا کی راہ میں قربانیاں دے، خدا کی راہ میں چڑھاوے چڑھائے، وید کا علم حاصل کرے، یعنی اس وقت راجپوت ہندو تھے، اور شہوت نفسانی گناہوں سے دور رہے۔ ہندو دھرم کی روح سے شتری کو خدا نے اپنے بازوؤں سے پیدا کیا، یعنی کشتری راجپوتوں کو، کہ شتریوں کو فوجی مشاغل کے علاوہ کسی دوسری پیشے کو اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ امن کے زمانہ میں بھی ان لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رکھیں اور ضرورت پڑنے پر دشمن پر چڑھ دوڑیں۔ رعایا کی حفاظت کرنا ان کے فرائض اولین میں شامل تھا۔ ان کے زیر سایہ تیسری ذات یعنی ویش سے تعلق رکھنے والے لوگ بلا خوف و خطر زراعت اور کاشتکاری کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اعلیٰ الحظہ القیاس عسکری تربیتی شتریوں کا خاص مذہبی فریضہ تھا۔ علاوہ از راج پاٹ بھی اسی طبقے کی ذمہ داری تھی۔ رعایا کو اپنی مذہبی قانون کے مطابق انصاف مہیا کرنا، اسے اس کے تمام حقوق دینا اور ذات کے مطابق ان کے فرائض ادا کروانا انہی کی ذمہ داری تھی۔ منو شاستر ہندوؤں کی کتاب میں بادشاہ یا راجا کو تقریباً خدا ہی کا درجہ دیا گیا ہے۔ عسکری پیشہ جنگی تربیت نے آریاؤں کے اس گروہ کو بلا یعنی شتریوں کو بلا کا بہادر بنا دیا تھا۔ اپنی رعایا کی حفاظت، ملکی سرحدوں کی نگرانی، دشمن کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانا ان کا معمول تھا، اور اس ضمن میں یہ اپنی زندگی یا موت کے نزدیک ان کے لیے زندگی اور موت میں کوئی معنی نہیں تھی یا کوئی فرق نہیں تھا۔ کھتری یا کشتری یا شتری ابتداً صرف یہ آریہ قوم کے لوگ تھے، کسی اور قوم کو اس ذات میں قطعاً شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں برہمن اور کشتری یا کھتری دونوں ذاتوں نے خالصاً آریہ نسل کے لوگ شامل ہوا کرتے تھے، تاہم بعد میں امر بمجبوری کھتری ذات میں یا کشتری ذات میں دیگر اقوام کے لوگ بھی شامل کیے گئے۔ اس موضوع میں ہم آئندہ انشاءاللہ تو جنگ کی صورت میں یہ آنن فانن ساری فوج جمع ہو جایا کرتی تھی۔ ان کھتری راجپوتوں کو کسی بھی قسم کا سامان جنگ بشمول گھوڑا، رتھ یا دیگر عسکری ہتھیار تلاش نہ کرنے پڑتے، بلکہ یہ بادشاہ کے فرائض میں شامل تھا تاکہ ان عسکری گروپ کو ہر ضروریات مہیا کریں۔ آریہ کھتروں میں تمام تر بہادرانہ اور مردانہ صفات موجود تھیں۔ وہ شکست خورد دشمن پر اور عورتوں پر، بچوں پر یا پناہ حاصل کرنے والے دشمن پر کبھی وار نہیں کرتے تھے، اور جنگ میں یہ لوگ رواداری اور ان لوگوں کی شجاعت کی عظمت کی روشن دلیل تھی۔ تو ویوز آپ سوچ رہے ہوں گے کھتری بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو قدیم ترین راجپوت کھتری بھی ملتے ہیں کہ پہلے کھتری بھی تقریباً راجپوتوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔